مرشد کی یہ تعلیم تھی اے مسلم شوری دا سر، لازم ہے رہرو کے لیے دنیا میں سامان سفر، بدلی زمانے کی ہوا ایسا تغیر آ گیا، تھے جو گراں قیمت کبھی اب ہیں متاع کسمخر، وہ شعلہ روشن تیرا ظلمت گریزاں جس سے تھی، گھٹ کر ہوا مثل شرر تارے سے بھی کم نور تر، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر، لیکن نگاہ نقطہ بھی دیکھے زبوں بختی میری، لیکن نگاہ نقطہ بھی دیکھے زبوں بختی میری، رفتم کے خار از پاکشم محمل نہا شد از نظر، یک لحظے غافل گشتم صد سال راہم دور شد، یک لحظے غافل گشتم صد سال راہم دور شد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شخصیت اور ان کی شاعری کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور عصری مسائل۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور دانشور اور مشہور شاعر اور یا مقبول جان صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں جو نکات پیش کیے ہیں اور جو پیغام مسلمانوں کو دیا ہے، وہ کیا پیغامات ہیں اور کیا باتیں انہوں نے کی ہیں؟ اصل میں علامہ اقبال جس دور میں پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد جب وہ یورپ میں خود گئے پڑھنے کے لیے، تو اس دور میں مسلمان امت جو تھی ایک انحطاط کا شکار ہو رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر وہ جسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک سوال کا دور تھا، ان سے ان کی اقدار، ان کی روایات، ان کے تمام رہن سہن کے طریقے، یہاں تک کہ ان کی تمام تر جسے کسیں کرفر وہ چھینا جا رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جس کے بارے میں اقبال جیسے کہتے ہیں کہ اپنے ملا کو جو مسجد میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک مذہب جو ہے اس کو خاص طور پر ایک خاص علاقے کے اندر بند کر کے ذاتی مسئلہ بنا دیا جائے اور اس کا کوئی تعلق نہ ہو کہ زندگی کے اندر کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یا ہماری سائنس کے اوپر مذہب کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ خود مسلمان غلامی محسوس کر رہا تھا، اور اس غلامی کی جو کاٹ تھی اس کے اندر اقبال کے ہاں جو مسئلہ بنا تھا، جو اصلی مسئلہ اقبال کے ہاں جو تھا کہ وہ کاٹ ختم ہوتی جا رہی تھی، وہ جو نسل آ رہی تھی نئی، وہ جو اقبال کے ہاں یہ تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہماری کچھ چیز لٹی نہیں، اور اقبال کے ہاں یہ تھا کہ پورے کا پورا کارواں لٹ گیا، اور اس کے اندر اس نے پھر بہت سارے ان مسائل کو بتایا کہ کون سے ایسے ہیں جو ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ایک تو اس نے اقبال نے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو تھا امت مسلمہ کا جو خواب، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر، اس کے مقابلے میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے خطرہ کیا بنا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا، ہم عرب ہیں، ہم افغان ہیں، ہم ترک ہیں، ہم ہندی ہیں، ہم کوئی اور ہیں، سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ وہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، وہ مذہب کا کفن، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ یہ وہ پہلا خوف بات تھی جو اقبال نے پیش کی۔ پھر اس کے بعد اشتراکیت ہے، پھر اس کے بعد باقی چیزیں ہیں۔ غرض اقبال نے ان تمام تر تیروں کو بتایا اور کہا اب تمہاری ڈھال کیا ہے، اور وہ ڈھال جو ہے خودی کی ڈھال اس نے بتائی۔
اقبال نے اپنی شاعری اور نثری آثار دونوں میں اپنے عہد کے گمبھیر اور تشویش انگیز مسائل سے بھی اسی طرح سروکار رکھا جس طرح خالص فکری اور مابعد الطبیعاتی مسائل و معاملات کو قابل توجہ جانا۔ انہوں نے اپنے زمانے کے سیاسی، معاشرتی، معاشی اور ثقافتی پہلوؤں کو بھی ایک بالغ نظر، حکیم و دانشور کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اپنے فکر افروز رد عمل کا فنکارانہ اظہار کیا ہے۔ جس شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ خاک زندے ام در انقلابم، وہ اپنی عصری صورتحال سے کس طرح بے نیاز رہ سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے اپنے شعری اور فکری منصب کے آغاز ہی سے اجتماعی، ملی اور سماجی شعور کا جا بجا ثبوت مہیا کیا ہے۔ اس شعور کے ابتدائی نقوش قومی زندگی نامی ان کے مضمون میں دیکھے جا سکتے ہیں، جو مجلہ مخزن میں سن 1904 میں شائع ہوا۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ ان کی شعری اور نثری کائنات میں زمانہ، حیات اور کائنات گھل مل کر ایک ہو گئے ہیں۔ وہ کائنات اور انسان کو ایک کلیت میں دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں معاشی، معاشرتی، سیاسی اور تہذیبی اور روحانی مسائل ایک دوسرے سے مربوط اور منسلک نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سن 1904 سے لے کر اپنی وفات تک انہوں نے مسلم ملت کی معاشی بدحالی پر تسلسل کے ساتھ لکھا اور اس بدحالی کا ایک سبب استعماری تسلط کو قرار دیا۔ انہوں نے اپنے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات، مثلا مزدوروں، کسانوں اور دیگر کم مایہ افراد کی پرزور حمایت کی ہے اور سرمایہ داری نظام کو شدت سے ہدف تنقید بنایا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ جتنے بڑے نقاد سرمایہ داری ہیں اتنے ہی بڑے اشتراکیت کے بھی مخالف ہیں۔ وہ جبری معاشی مساوات کو مساوات شکم قرار دے کر اسے بے رخا قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے عہد کے زوال آمادہ تعلیمی نظام، معاصر سیاسی بحران اور اپنے عصر کی تہذیبی اور روحانی بے چارگی نے بھی اقبال کو بہت دل گرفتہ رکھا اور انہوں نے حکیمانہ ژرف نگاہی سے ان گتھیوں کو سلجھایا۔ اقبال کے نزدیک معاصر عالمی تہذیبی صورتحال شب تاریخ کے مترادف ہے۔ اقبال نے متعدد مقامات پر تعسف انگیز صورتحالات کا اظہار کیا ہے۔ مثلا یہی زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا، دماغ روشن و دل تیرو نگاہ بے باک۔ اس حزن انگیز اور دردناک عالمی تہذیبی صورتحال نے اقبال کے وجود کا احاطہ اس شدت سے کر رکھا تھا کہ انہوں نے اپنی وفات سے صرف 3 ماہ قبل ریڈیو لاہور سے 1 جنوری سن 1938 کو سال نو کا جو پیغام نشر کیا، وہ ان کے دل درد مند بنی نوع انسان سے ان کے عشق، استعماریت سے ان کی شدید نفرت اور مغربی جمہوریت، ملوکیت، قومیت اور فسطائیت سے ان کی شدید نظری اختلاف کا بہترین مظہر ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اقبال نے اپنے عہد کے ان تمام سیاسی و تہذیبی اور معاشرتی و معاشی مفاسد اور عوارض کو نگاہ میں رکھا اور ایک سچے مسلم کی طرح قرآن و سنت اور حکمت بالغہ کی روشنی میں ان کا تجزیہ کر کے نسخہ شفا تجویز کیا، اور ان کا یہ نسخہ شفا آج بھی ہمارے لیے اہم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بتایا کہ مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو پیغام دیا انہوں نے کہ متحد ہوں اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، کیا ہمیں اس زمانے میں مسلمانوں کا وہ دور نظر آتا ہے جس کی اقبال نے پیشنگوئی کی ہے اپنے کلام میں؟ میرا خیال ہے ابھی تک اقبال کی جو خواب ہے وہ شاید ابھی پورا نہیں ہوا۔ امت مسلمان کا، خصوصاً جمال الدین افغانی، جس جمال الدین اسد آبادی کہتے ہیں، تہران کے لوگ، ایران کے لوگ جو ہیں وہ، اور علامہ اقبال کے ساتھ اور بہت سے لوگ جو بے وقت خواب دیکھ رہے تھے، اور علامہ اقبال نے شاعری میں جس خواب کو آگے بڑھایا، وہ جو میں نے کہا کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشکر، اور جو خاص ہے ترکیب میں اپنی ملت پر قیاس اقوام عالم کا نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ لیکن اس سے میں نے آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے مختلف قسم کے حملے بتائے ہیں جو اس امت پر مختلف طریقوں سے ہو رہے ہیں۔